ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا، کبیرہ گناہ، اب میں کیا کروں؟ کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ ماں باپ ہیں؟ اب یہ کس چیز کا علاج بتا رہے ہیں؟ گناہ کا علاج۔ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کس طرح رشتوں کو اکٹھا کیا، کس طرح رشتوں کو جوڑا۔ یعنی گناہ ایک شخص سے ہوا ہے اور اس کو علاج کیا بتایا جائے؟ جاؤ رشتے دار کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیونکہ ماں کے ساتھ ساتھ خالائیں بھی بڑا احسان کرتی ہیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو عورتیں اپنی بہن بھائیوں کو ساتھ ملا لیتی ہیں ان کی پرورش میں اور ان کے خیال رکھنے میں، یا کہیں حج کرنے جا رہے ہیں تو بہن کے پاس بچے چھوڑ کے اور کئی چیزوں میں وہ تعاون کر رہے ہوتے ہیں، تو خالہ کے ساتھ اچھا کرو تو تمہارا گناہ معاف ہو گئے۔ کیا خوبصورت تعلیم ہے، فائدہ ہم انسان کو پہنچا رہے ہیں اور پلٹ کے وہ فائدہ ہم پہ آ رہا ہے، ہمارا گناہ معاف ہو رہا ہے۔ لیکن عام طور پر ہم نے بہت دفعہ رشتے داروں کے ساتھ ہی ناراضگیاں پالی ہوئی ہوتی ہیں اور قریبی رشتوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو اتنا دل میں رکھ لیتے ہیں، ناراض رہتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے۔ تو صرف تھوڑا سا دل کو منانے کی ضرورت ہوتی ہے، دل بڑا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس یہ ہوتا ہے نا، انا کا مسئلہ ہوتا ہے نا، آڑی آتی ہے نہیں، انسان کہے کہ نہیں میں نے تو راضی کرنا ہی ہے، اور اٹھ کے جا کے سلام کر دے، فون کر دے، خط لکھ دے، معافی مانگ لے، کچھ تحفہ تحائف بھیج دے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بس اتنی سی بات ہے، اور آپ ارادہ کریں گے نیک نیت اس کے بعد دوسرا بھی آگے بڑھ جائے گا اور آپ کے دل کا بوجھ ہٹ جائے گا۔ بعض اوقات گھر میں ہی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، گھر میں ساس ہیں، نندے ہیں، ان کے ساتھ کوئی کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے، تعلقات اچھے نہیں ہوتے، موڈ آف رہتے ہیں، اس نے ادھر منہ بنایا اس نے ادھر بنایا۔ اگر 2 سنتوں پر عمل کر لیں تو یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ بڑی آسان سنتیں، سلام اور اسمائل۔ صبح سویرے جب اٹھے، چاہے رات کو ناراض ہو کے سوئے ہیں، صبح سویرے اٹھے سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی، اور مسکرا کے دیکھیں، ناراضگی دور ہو جائے گی۔ بلکہ آئندہ ہنستے رہے، مسکراتے رہے، کسی کی بڑی بات سن کے بھی آگے سے اسمائل کرتے رہے تو انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ ہوتا ہی ہے کہ جب ہم مقابلے میں آ جاتے ہیں، ایک نے اچھا نہیں کیا ہم بھی جواب میں اچھا نہیں کرتے، ہم ایسے تو ایسا ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے ظلم کا جواب ظلم سے دیں گے تو تبھی ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے بیماری میں اللہ کی تعریف کرنا، تکلیف کے وقت اللہ کو یاد کرنا اور الحمدللہ کہنا، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ یہ بھی انسان کے درجات میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ کیا کرنا بیماری میں؟ کیا کرنا؟ اللہ کی تعریف کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اس کو ایک حدیث قدسی کہتے ہیں، جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں، ہر انسان پر چاہے کوئی اچھا یا برا آزمائش ضرور آتی ہے، اور وہ اس آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، یعنی جب غم آتا ہے دل میں تو کہتا ہے الحمدللہ، اللہ میں تجھ سے راضی، یہ تیری تقدیر کا فیصلہ تھا، میں تجھ سے راضی۔ کوئی غم تکلیف پریشانی آ نہیں سکتی جب تک تیرا اذن نہ ہو، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اس کے ذریعے بھی تو مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے، تو میں اس پہ راضی۔ اس وقت بھی بندہ شکر گزار ہوتا ہے۔ فرمایا تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے، یعنی بیمار بندہ، وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک صاف ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ کوئی ہڈی ٹوٹ گئی، کوئی بخار آ گیا، کوئی خدا نہ خاصہ کسی کو کوئی بڑی بیماری لگ گئی، کوئی کینسر ہو گیا، کوئی اسپتال میں داخل ہو گیا، کوئی ہارٹ کی بیماری میں تکلیف ہے، کوئی جل گیا، کوئی کسی طرح، آپ دیکھیں اسپتالوں کے اسپتال بھرے ہوئے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، جس کی عادت کے لیے جائیں اس کو بھی یہ سمجھا سکتے ہیں، اس کو بھی بتا سکتے ہیں کہ تم الحمدللہ کہو، اللہ سے راضی رہو، اللہ سے ناراض نہیں ہونا۔ کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی بیماری آتی ہے نا تو شیطان سب سے زیادہ اس وقت انسان کو وسوسے میں ڈال کے پریشان کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جن کو اسکن ڈیزیز ہو گئی تھی اور کئی سال رہی تھی، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، لیکن ان کو بھی شیطان نے بہت پریشان کیا تھا۔
تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، کہ شیطان نے مجھے یعنی تھکاوٹ اور عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، یعنی اس نے مجھے وسوسوں کا شکار کر رکھا ہے، پریشان کر رکھا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی تکلیف میں، کوئی جل گیا، کوئی کھانا پکاتے ہوئے ہاتھ جل گیا ہے، کوئی بھاپ لگ گئی ہے، کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی کانچ لگ گیا، کوئی چھری کا کٹ لگ گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو اسے کہا اللہ میں تجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی۔ یہ نہیں کہنا کہ مجھ پہ ہی آنا چاہیے، میرے پہ کیوں مصیبت ہے، فلاں تو اچھا بنا، نہیں، ایسی باتیں نہیں کرنی۔ مومن اللہ سے شکایتیں نہیں کرتا، مومن اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ اور کام جو کرنے کے، ان میں تسبیح کرنا، خصوصاً نماز کے بعد۔ نماز کے بعد ہم فوراً مصلی سے اٹھنے کی کرتے ہیں، نماز کے بعد تسبیح کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ کتنی بڑی بشارت! 1 سے 1.25 منٹ لگتا ہے 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہنے میں۔ ہمیں تو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ بس ادھر سے سلام پھیرتے ادھر سے فوراً اٹھ جاتے ہیں، دوپٹہ اتار کے پھینکا اور پھر گھر کے کاموں میں لگ گئے۔ 1 منٹ اور دے دیں گناہوں کی بخشش کے لیے، 1 منٹ اور، آپ کے غم دور ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے، یہ جو باتیں کرتے ہیں آپ کا، اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین یعنی موت آ جائے۔ کسی کو کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دل کی تنگی، کوئی بھی چیز ایسی لاحق ہے تو کیا کرے؟ کیا کرے؟ تسبیح کرے، آپ کا غم، آپ کا دکھ، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس کو کہتے ہیں دعا کرو، کبھی اس کو کہتے ہیں۔ آپ اچھے کام شروع کرتے ہیں، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرنے لگیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو انسان لوگوں کو خیر کی بات سکھاتا ہے اس کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرنے لگتی۔ کتنی مخلوق ہے اللہ کی، آسمانوں میں، زمین میں، سمندروں میں، مچھلیاں، پرندے، حشرات، کیڑے مکوڑے، چیونٹیاں، حتیٰ کہ چیونٹیاں بلوں میں دعائیں کرتی، وہ سب آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کریں، ہر روز کسی کو کوئی نہ کوئی خیر کی بات بتائیں، کسی کے ساتھ ذکر کریں۔ ضروری نہیں ہوتا کوئی آپ سے چھوٹا ہو، آپ اپنے سے بڑے کے ساتھ بھی خیر کی بات شیئر کر سکتے ہیں۔ کوئی اچھی چیز آپ نے پڑھی ہو، کوئی اچھی بات آپ خود کرتے ہو، آپ دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کی بھلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے غم دور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھلائی۔ پھر اسی طرح دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا۔ آپ نے فرمایا جو شخص دن میں 100 بار یہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بچے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اسی طرح استغفار پڑھنا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سوتے وقت اللہ کا ذکر کرنا، لباس پہننے کے بعد دعا پڑھنا، کھانے کے بعد دعا پڑھنا، یہ سارے اوقات کیا ہے؟ دنیا کے کام ہیں۔ اب اسے سوتے وقت کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس اتنا۔ اور اگر رات کو آپ کی آنکھ کھل جائے، رات کو آپ کی آنکھ کھل جائے، سائڈ تو بدلتے ہی ہے نا، آپ دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، آنکھ تو کھلتی، ہر ایک کی ایک نہ ایک دفعہ کھلتی، تو اس وقت اگر انسان کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر،
وہاں الحمدللہ پہلے آتا ہے. الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم اغفر لی. اللہ تو مجھے معاف کر دے. تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ہر روز رات کو یہ دعا پڑھنا نہ بھولیں, کیونکہ دن کے گناہ رات کو معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح کھانے کے بعد دعا پڑھی تو یہ وقت بھی بخشش کا وقت بن جائے گا. کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ سارے کام چھوڑ کے ایک طرف بیٹھو اور پھر استغفار کرو تو تمہاری بخشش ہوگی. اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو کھانا کھا کر یوں کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ, اس اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے رزق عطا کیا جس میں میری کوئی قوت اور طاقت شامل نہیں تھی, تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی آپ دسترخوان سے اٹھیں گے اور آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اگر یہ دعا پہلی دفعہ آپ نے سنی ہے تو آپ لکھ کے بھی لگا سکتے ہیں کہیں کھانے کی میز پر, کوئی لکھ کے اس طرح کا بنا کے, یعنی جیسے ٹیشو کا ڈبہ تو رکھا ہی ہوتا ہے تو اس کے اوپر لگا کے اسٹیکر رکھ سکتے ہیں تاکہ کھاتے ہوئے آپ کو یاد آ جائے. پھر اسی طرح اذان کا جواب دینا. دن میں 5 دفعہ اذان ہوتی لیکن ہم باتوں سے ہمیں فرصت نہیں ہوتی. تو جو شخص اذان سن کے جواب دیتا ہے, اللہ اکبر کا جواب کیا ہے بتائیں نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کا, اشہد ان محمد رسول اللہ کا, حی علی الصلاۃ کا, حی علی الفلاح کا, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. سب کو آتا ہے لیکن اگر ہم عمل کر لیں تو کتنا اچھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے مؤذن کی اذان سن کر یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب انسان اس طرح دعا کرتا ہے, اذان کے بعد دعائیں کرتا ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں. سوچیے آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے, کوئی چیز جو آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ کو مل جائے, ہے کوئی جنت کا طلبگار اور خواہش مند اور اس کو فکر رہتی ہے کہ پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں, وہ بھی یہ وظیفہ شروع کر دے, توجہ سے اذان سنے اور اس کے بعد اپنے لیے جنت کی دعا کرے, اللہ مجھے جنت دے. آج تو ہمیں شاید وہ جنت دور لگتی ہے نا, تو اتنی شاید اس کی اہمیت نہیں لگتی, لیکن جس وقت آخرت ہوگی پھر اس وقت دنیا کا کوئی گھر کوئی کام یاد نہیں آئے گا. ابھی تو ہمارا ذہن ہر وقت آکیوپائڈ رہتا ہے, ہم نماز بھی پڑھ رہے تھے تو ہمارا دھیان دنیا کی طرف ہوتا ہے, ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے تو ہمارے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایسی مسئلہ اور پریشانی چل رہی ہوتی ہے کہ توجہ نہیں ہوتی اس کے اندر. یہاں بھی بیٹھے لیکچر سن رہے ہیں تو کوئی اور باتیں یاد آ رہی ہیں. یہ ہم سب کا مسئلہ ہے, ہم سب کے اندر یہ چیزیں رہتی ہیں, لیکن ان کا حل کیا ہے, علاج کیا ہے, کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں ایسے وقتوں میں دعائیں کرنی ہے جو وقت قبولیت کے وقت ہے, اور اس میں آدھی رات کا وقت, تہجد کا وقت. یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کوئی چاہتا ہو کچھ اور وہ قبولیت کے اوقات کو ضائع کر دے اور ان میں دعا بھی نہ کرے؟ تو قبولیت کے اوقات کا اہتمام کرنا, اس کو اپنے اوپر لازم باندھ لو, کیونکہ پھر وہی بات ہے, ایک شر باہر اور ایک شر اندر ہے, وہ آپ کو ایسے گھیرے ہوئے کہ آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونے کے باوجود بھی عمل کی طرف نہیں آنے دیتا. اس وقت اس کی غفلت ہو جاتی ہے, یا ہم دوسری غیر اہم چیزوں کو امپورٹینس دے رہے ہوتے ہیں. اچھا پہلے میں یہ بات کر لوں, پھر نہیں, میں نے کہا میں ذرا اذان سن لوں اور جواب دے لوں, پھر آپ بات کرتی ہوں. بچوں کو بھی یہی سکھائیں کہ بچوں کو پتا وہ اذان ہوگی تو ماما نے بات نہیں کرنی, ہم نے اس وقت ان سے کچھ نہیں پوچھنا. ان کو بھی ادب اور تمیز سکھائیں, اور اگر کوئی بہت ضروری بات کر بھی رہے تو بیچ بیچ میں بھی جواب دیتے رہیں, اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگے جو مانگنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دینے والا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر لہ ملک السماوات والارض, آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے پاس ہے, ہر چیز پر وہ قادر ہے. وہ کیسے نہیں دے گا, وہ ضرور دے گا. آپ مانگنے میں کبھی نہ کریں, مانگتے چلے جائیں. پھر اسی طرح
اچھی طرح وضو کر کے نفل نماز پڑھنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ دل میں اور باتیں نہ سوچی جائیں. پھر مسجد کی طرف پیدل جانا، اگلی نماز کا انتظار کرنا، فرض نماز پڑھنا. فرض نماز کی ادائیگی ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہر سے مثال دی کہ ہے کوئی ایسا شخص جو اپنے کام پہ جائے اور اس کے گھر کے راستے میں 5 نہریں ہوں اور وہ واپسی پر ہر نہر سے نہا کر آئے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گی؟ 5 نہروں میں کوئی نہائے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5. یہاں پیسے کہ 5 دفعہ دن میں شاور لے، نہائے، تو کیا کوئی میل، کوئی چیل، کوئی پسینہ، کوئی چیز رہے گی؟ کچھ بھی نہیں رہے گا. تو اس لیے فرض نمازوں کی پابندی اول وقت میں ادائیگی، اس پر اول وقت میں جو پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ وہ بخش دے گا. لیکن اگر کوئی وقت ٹال کے پڑھتا ہے، تاخیر سے پڑھتا ہے، تو پھر وعدہ نہیں. اللہ چاہے تو بخش دے، چاہے تو نہ بخش. تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے ٹائم ٹیبل نمازوں کے ارد گرد بناتا ہے. یہ نہیں کہ اپنے کاموں کے ارد گرد نمازیں رکھ لیں کہ جب ٹائم ملے گا نماز بھی پڑھ لیں گے. یہ کوئی بھی پروگرام رکھنا ہو، کوئی شادی کا فنکشن رکھنا ہو، کوئی بازار جانے کا معاملہ ہو، کہیں جانا ہو، پہلے آپ دیکھیں کہ نماز کا وقت کب ہے. پڑھ کے جاؤں یا آ کے پڑھ سکوں گی، بہت لیٹ تو نہیں ہو جائے گی. یہ نہیں کہ جب کہیں جانے کو دل چاہ اٹھ کے چل پڑے اور یہ نہ سوچا کہ نماز کیسے ہوگی. پھر بعض اوقات ہم ایسے لباس میں ہوتے ہیں کہ جو نماز پڑھنے میں حارج ہوتا ہے. اور اب تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے اور اس کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل نہ کرے کہ لوگوں نے اور خصوصاً خواتین نے جو اپنے لباسوں میں بے حیائی شروع کر دی، تنگ ٹائٹ پجامے پہننے شروع کر دیے، لمبے چاک والی قمیضیں پہننے شروع کر دی، جن کی وجہ سے سارا جسم ننگا ہو رہا ہے. ہم سب خواتین کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں کہ جو جنت میں نہیں جائیں گے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو کئی سالوں کے فاصلے سے بھی آ رہی ہوگی. ایک تو مردوں کے بارے میں ایسے حکمران جن کے ہاتھوں میں بیل کے دموں کی طرح کوڑے ہوں، یعنی ظالم حکمران. اور دوسرے وہ عورتیں کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں، خود مردوں کی طرف مائل ہوں اور انہیں اپنی طرف مائل کریں. المائلات الممیلات، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی. لا يدخلن الجنت، یہ جنت میں داخل نہ ہوں گی. ولا یجدن ریحھا، اس کی خوشبو بھی نہ پائیں گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق میں نے جہنم کی اکثریت کو دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی تھی. کتنے ڈرنے کی بات ہے. اور وجہ کیا بتائی گئی کہ وہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی ہیں، شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، شوہروں کی قدردان نہیں ہوتی، ان کے احسانات کو یاد نہیں رکھتی. تو شوہر کے ساتھ حسن سلوک بھی جنت میں لے جانے والا ہے، اور زبان کی حفاظت بھی، اور خاص طور پر لباس کی حفاظت. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہمیں اپنے اصول، اپنے طریقے، اپنے رویے نہیں بدلنے، اپنی روش نہیں بدلنی. ایسا لباس نہیں پہننا جس میں پہن کے ننگے ہوں، جس میں جسم کا پورا سائز دکھ رہا ہو، اور باریک بھی نہیں پہننا، اور مردوں جیسا بھی نہیں پہننا. ہم عورت ہیں، اللہ نے ہمیں خوبصورت بنایا اور خوبصورت لباس ہمارے لیے رکھے ہیں. ہم کیوں مردوں جیسی جینس پہنے؟ ہم کیوں ان جیسا خدر پہنے؟ ہم وہ کیوں نہ پہنے جو ہماری نسوانیت کے لیے اچھا ہو؟ تو اگر کوئی پہن چکا ہے تو ایسے لباس کو ڈسکارڈ کر دے. اللہ کی خاطر چھوڑے. اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے. پھر اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو توبہ سے محروم رہتے ہیں، وہ توبہ نہیں کر پاتے، اور توبہ کیے بغیر ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس میں شرک کرنے والا، کیونکہ اگر کوئی شرک کرتا ہے اور اللہ سے بخشش نہیں مانگتا تو اس کی معافی نہیں. اللہ تعالیٰ باقی گناہ نیکیاں کرنے کی وجہ سے معاف کر دے گا، لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا. پھر آپس میں تعلقات ترک کرنے والے، آپس کے تعلقات ٹھیک نہ رکھنے والے. خاندانوں کو بنانے والیاں بھی عورتیں ہوتی ہیں، بگاڑنے والیاں بھی ہوتی ہیں. رشتوں کو نبھاتی بھی عورتیں ہیں اور رشتے توڑتی بھی عورتیں ہیں.
اور مردوں کو وہی ان کے کان بھرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے تعلقات بھائیوں کے خراب ہو جاتے ہیں، یا ماں اور بچوں کے بعض اوقات خراب ہو جاتے ہیں. کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اپنے شوہروں کو ماں باپ سے بدظن کر دیتی ہیں. وہی محبت کرنے والا بیٹا اب آنکھ نہیں ملاتا، کئی دن شکل نہیں دکھاتا. کس نے اس کو بے راہ کیا؟ کس نے اس کو ماں باپ سے بدظن کیا؟ میں نہیں کہتی ماں باپ فرشتے ہوتے ہیں، غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، ان سے بھی ہوئی ہوں گی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ رشتہ کاٹ دیا جائے، میل جول بند کر دیا جائے. پھر اسی طرح کتنی ہی مائیں ایسی ہیں جو خود اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کے گھر توڑ دیتی ہیں یا توڑوا دیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیر اور جمعرات کے دن اکثر روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا پیر اور جمعرات وہ دن ہیں جس میں اللہ رب العزت ہر مسلمان کی بخشش کرتا ہے، ان دو لوگوں کے علاوہ جو تعلقات ترک کیے ہوئے ہوں، آپس میں بول چال نہ ہو، ان کو نہیں بخشتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو چھوڑ دو جب تک یہ آپس میں صلح کر لیں، تو ناراضگیوں کو ختم کر دیں، ورنہ نیک اعمال بھی معلق رہیں گے، وہ بھی قبول نہیں ہوں گے. تو اس سے توبہ سے انسان کی محرومی ہوتی. رشتہ داریوں کو جوڑے، لوگوں کو معاف کر دیں. یہ نہیں کہ لوگ فرشتے ہوں گے تو آپ ان سے اچھا تعلق رکھیں، اچھا سلوک کریں. وہ غلطیاں کریں گے، غلطیوں کے باوجود ان کو ایکسپٹ کریں. آپ کی بہو دن میں 10 غلطیاں کرے گی، اس کے باوجود 10 دفعہ آپ معاف کریں. آپ کا نوکر دن میں کئی دفعہ آپ کا کام خراب کرے گا، اس کے باوجود آپ اس کو معاف کریں. کسی نے پوچھا کہ غلام کو دن میں کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا 70 بار. 70 بار. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو نکال دیتے ہیں نوکری سے. تو ہمارے اندر درگزر اور معافی آنی چاہیے، دل بڑے کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم چاہتے ہو تو تم دوسروں کو معاف کر دو. آپ کہیں گے پھر اس طرح وہ بہت بگڑ جاتے ہیں. اس بگاڑ کا کوئی اور علاج کریں، ان کو سمجھائیں، کسی سے سمجھوائیں، ان کو دین کی طرف لائیں. اس کا علاج ناراضگی نہیں ہے کہ کاٹ کے رکھ دے. پھر اسی طرح جو موت کے وقت توبہ کرے اس کی بھی توبہ قبول نہیں. موت کے فرشتے نظر آنے لگے تو پھر نہیں معافی ہوگی. اس وقت انسان کے اب میں سود چھوڑتا ہوں، اب میں شراب چھوڑتا ہوں، نہیں، اب چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب توبہ کا فائدہ نہیں. زندگی میں چاہے ایک دن پہلے توبہ کر لے، وہ توبہ بھی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے جب قیامت آئے گی نا، اس سے پہلے ایک دن ہم اٹھیں گے، یعنی لوگ اٹھیں گے تو سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکلا ہوا ہوگا. وہ دن توبہ کا نہیں. اس دن کوئی توبہ، استغفار، نیک کام قبول نہیں. بس وقت گزر گیا. کیا ہمیں پتا ہے کس دن یہ ہو جائے؟ ہم صبح اٹھے تو پتہ نہیں کیا ہو. رات سونے سے پہلے معافی مانگ کے سوئے اللہ تعالیٰ سے. غافلوں جیسی نیند نہ سوئیں، بستر پر لیٹے اور دعائیں کر کے سوئیں. آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں. آیت الکرسی پڑھ کے چاروں کونوں میں پھونکے، حفاظت ہوگی. آمن الرسول آخر تک پڑھ کے سوئیں، اللہ تعالیٰ پہرے دار مقرر کر دے گا، حفاظت ہوگی. 3 دفعہ اپنے اوپر خود دم کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں جبکہ آپ خود نہیں کر سکتے تھے تو حضرت عائشہ نے آپ کے ہاتھوں کو پھیرا. کیا کریں؟ 3 دفعہ اپنی ہتھیلیاں جوڑ کے، 1 دفعہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں پھونک کے، سر سے شروع کر کے اگلی طرف اور پچھلی طرف جہاں تک ہاتھ جاتا ہے اپنے اوپر خود دم کریں. انشاءاللہ بہت سے شر اور بیماریوں سے محفوظ ہوں گے، برے خواب نہیں آئیں گے. یہ 3 دفعہ کر کے سوئیں. اللہ سے معافی مانگ. رب قنی عذابک یوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ سوتے وقت دائیں طرف یعنی کہ ہاتھ کو گال کے نیچے رکھتے اور دعا کرتے رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہ تو مجھے اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا. کیونکہ کوئی پتہ نہیں، نیند میں ہی فوت ہو جائے. موت کا وقت لکھا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا کہاں لکھا ہوا، ہمیں نہیں پتا صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا. کیا موت جوانوں پہ نہیں آتی؟ کیا موت صرف بوڑھوں پہ نہیں؟ کیا موت بچوں پہ نہیں آتی؟ کیا موت عورتوں پہ نہیں آتی؟ کیا موت مردوں پہ نہیں آتی؟ سب پہ آتی. موت تو سب پہ نہیں، کوئی پتہ نہیں کس نے کب چلے جانا. تو اس لیے رات کو معافی تلافی کر کے سوئیں. پھر اسی طرح
دوسروں کو معاف نہ کرنے والا بھی معاف نہیں کیا جاتا. جو کسی کو معاف نہیں کرتا اس کی بھی معافی نہیں ہے. تو یہ نہیں کہ ایک طرف ہم خود تو اپنے لیے استغفار کر رہے ہوں اور دوسری طرف دوسروں کو معاف نہ کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کیا جائے تو ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہوگا. پھر اسی طرح ذکر کی مجلسوں میں شرکت یہ معافی کا ذریعہ ہے. ایسی مجلس میں جانا جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، اجتماعات اٹینڈ کرنا، درس اٹینڈ کرنا، کلاسز میں جانا، جہاں بھی دین پڑھایا جا رہا ہے اس مجلس میں جانے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کتنی بڑی بشارت ہے. اللہ کرے کہ آج ہم جو سب اللہ کے نام پہ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں ہم اٹھے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں. اب یہ صحیح حدیث میں مسند احمد کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، لوگ اکٹھے ہو کر مل بیٹھ کر، اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، بندوں کا منہ دکھانے کے لیے نہیں کہ ہائے وہ کہے گی تم آج آئی نہیں پھر وہ مجھ سے پوچھے نہیں، بندوں کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر، تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے. کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی فضیلت ہے. تو اس لیے خیر کی مجلسوں میں، بھلائی کی مجلسوں میں جانے کے شوقین ہو، چاہے جمعہ ہو یا کوئی درس ہو یا کچھ، جہاں پتہ چلے اپنے محلے میں، اگر اپنے محلے میں نہیں، علاقے میں نہیں تو اپنے علاقے میں قائم کریں، اپنے گھر کو مرکز بنا لیں. اگر ہر بستی میں ایک گھر میں بھی اللہ کا ذکر ہو اور باقی بستی کے لوگ وہاں جمع ہو جائیں تو کتنی خیر و برکت نازل ہو، کتنی بھلائیاں ہوں، کتنے فائدے ہوں. ہمارے بہت سے گناہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہمیں اچھے اور برے کا فرق نہیں پتا ہوتا، حلال اور حرام کا فرق نہیں پتا ہوتا، نیکی اور بدی کا فرق پتا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم گناہوں میں پڑتے ہیں. تو جب یہ پتا چلنے لگے گا تو انشاءاللہ گناہوں سے بھی بچنے لگیں گے، اور جب انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی تو دل کے غم دور ہو جائیں گے، دلوں میں روشنی پیدا ہو جائے گی، دل خوش ہو جائیں گے، دلوں میں راحت اور سکون بھر جائے گا، آپ کے دوسروں سے تعلقات اچھے ہو جائیں گے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کی زندگی میں برکت ہوگی. برکت کا مطلب ہے چاہے زندگی تھوڑی ہو لیکن بڑے بڑے اچھے کام کر کے جائیں گے دنیا سے، اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ کر کے لے جائیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اچھے کاموں کو، جہاں ایک طرف اچھے کاموں کو کرتے رہیں وہاں دوسری طرف اپنی غلطیوں پہ نظر رکھیں، کیونکہ جب انسان غلطیوں پہ نظر رکھتا ہے تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتا ہے کہ میں نے اللہ کو ہر حال میں راضی کرنا ہے. اس طرح ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللہ پاک جو کچھ بھی اس مجلس میں پڑھایا گیا ہے تو اسے قبول فرما. جو ہم نے سیکھا ہے ہمیں عمل کی توفیق دے. جنہوں نے اس مجلس کا انتظام کیا ہے انہیں اس کی بہترین جزا عطا کرنا. جتنے لوگوں نے اس میں جس طرح بھی تعاون کیا ہے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا کرنا. یا رب العالمین جتنے لوگ آئے ہیں ان کا آنا قبول کر. اللہ کوئی ایک بھی اس مجلس سے خالی ہاتھ نہ جائے. یا اللہ ہم اس حال میں اٹھے یہاں سے جائیں کہ تو ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. یا رب العالمین زندگی کے آخری لمحے تک ہمیں پہاڑوں جیسا ایمان دینا, موت کے وقت کلمہ نصیب کرنا اور نیکی کے کام میں ہماری موت آئے تو ہمیں شہادت کی موت عطا کرنا. یا رب العالمین تو ہم سب سے راضی ہو جائیں. اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ سارے بیماروں کو صحت عطا فرما. اللہ سب کے دکھ دور فرما. یا رب العالمین سب کی پریشانیاں دور کر دے. ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جو کاروبار میں پریشانیوں کا شکار ان کی پریشانیاں دور کر. اللہ اس مجلس میں جو شخص کسی بھی پریشانی کا شکار ہے اس کی پریشانی دور کر دے. یا اللہ سارے خزانے تیرے ہاتھ میں تو ہمیں اپنی جناب سے عطا کر. اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ تو ہمیں نیک کام کرنے کی, دوسروں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنے کی توفیق عطا کرنا. یا رب العالمین جتنی بھی خواتین آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس. اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ. اللہم ادخلہ الجنۃ اللہم ادخلہ الجنۃ اللہم ادخلہ الجنۃ وأعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار. یا ارحم الراحمین. اللہ ہم سب بھی آخرت کے مسافر ہیں, ہمیں اچھا انجام عطا کرنا. اللہ ہمیں حسن انجام دینا. اللہ ہماری موت آسان کر دینا, ہماری قبر روشن کر دینا. حشر کے دن ہمارا حساب آسان کر دینا, تو بے حساب ہم کو بخش دینا. ابرار نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا, دنیا میں بھی نیک لوگوں کی کمپنی عطا فرما اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تو ہمیں بخش دے. اللہ تو ہم سب کو بخش دے. اللہ تو ہم سب کو بخش دے. اللہ ہمیں دین کے کام کی دن رات توفیق عطا کرنا, اور جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں بے شمار برکت پیدا کر دے, اور اس میں جو بھی غلطی ہے اس کو معاف کر دے. اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل کرنا, ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے. سب آنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.